سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله لا يضرهم من خذلهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے ایک مخصوص عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے، یعنی خداوند قدوس نے آسمانی نظام کے تحت نازل ہونے والی کتابوں میں سے قرآن مقدس کو جن خصوصیات سے نوازا. ایک طرف تو وہ عربی زبان کا معیاری ترین کلام ہے اور نازل ہوا اس ہستی پر، اس مقدس ہستی پر جو بچپن سے لے کر 40 سال تک کسی مکتب میں ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں بیٹھے، کوئی آپ کا استاذ نہیں، کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ امی ہیں اور عملاً بھی آپ لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قلم لے کر لکھیں، یہ چیز نہیں تھی. آپ امی تھے، کوئی لکھی ہوئی چیز آپ پڑھ لیں یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ آپ امی تھے. ایسی شخصیت پر وہ کلام اتارا گیا جو کلام اپنی مثال آپ ہے. آپ کو بتلاؤں، مکۃ المکرمہ کا دور ہے، مخالفتیں انتہائی شباب اور عروج پر ہے. کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا تو اس پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. اس کنڈیشن میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے دشمنان اسلام چھپ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے، اور وہ آنے پر مجبور تھے اس لیے کہ ایک کشش تھی قرآن کے اندر جو ان کو کھینچ کر لاتی تھی. ایک مرتبہ 3 بڑے سرغنہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، یہ تینوں رات کی تاریکی میں الگ الگ راستوں سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے. وہ ادھر سے آیا ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر سے آیا ادھر کھڑا ہو گیا، وہ وہاں کھڑا ہو گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور یہ لوگ لوٹے تو راستہ تینوں کا ایک تھا. آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نوجوانوں کو تو منع کرتے ہیں کہ ان کی بات مت سنو، اور ہم خود چل کر سننے آ گئے. دیکھو یہ راز راز رہے، کسی کو بتلانا مت، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رات کی تاریکی میں چھپ کر قرآن پاک سننے آئے تھے، اور قسم کھاؤ کہ اب کل سے کوئی نہیں آئے گا. تینوں نے قسم کھائی، اپنے اپنے گھر چلے گئے. اگلی رات آئی، وہ سوچتا ہے کہ سب نے قسم کھائی ہے وہ تو آئیں گے نہیں، چلو میں چلتا ہوں. وہ سوچتا ہے کہ دوسروں نے قسم کھائی وہ تو آئیں گے نہیں، چلو میں چلتا ہوں. تینوں پھر آئے، پھر ملاقات ہوئی، پھر قسم کھائی کہ اب آئندہ کوئی نہیں آئے گا. تیسرے دن پھر تینوں جمع ہوئے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ قرآن مقدس میں وہ کشش ہے جو ہم کو بستروں پر سونے نہیں دیتی. دوسری زبان میں ترجمہ کر کے منتقل ہونے کے بعد اس چیز کی مثال ایسی ہے جیسے آپ لقمہ چبا کر کھائیں یا پیس کر آپ کو پلا دیا جائے. جو آپ غذا استعمال کر رہے ہیں، روٹی، چاول، گوشت، آپ منہ میں لے کر چبا کر کھائیں پیٹ کے اندر جائے، یا اس کو مکسر میں باریک کر کے آپ کو پلا دیا جائے، دونوں فرق ہے. کسی بھی زبان کا ترجمہ جب ہوتا ہے تو زبان کی جو چاشنی ہوتی ہے، جو کشش ہوتی ہے، وہ تو منتقل نہیں ہوتی،
روکھے سوکھے الفاظ منتقل ہوتے ہیں، ترجمہ کرنے والا بہت اسپٹ ہوتا ہے تو اگلی زبان کے اندر بھی وہ چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل عربی زبان اور قرآن مقدس جس زبان میں نازل ہوا ہے یہ مکے والوں کی فصیح ترین زبان تھی، جس کو سن کر وہ جھوم جایا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا، اور قرآن کی حفاظت کے دنیا میں ایسے اسباب پیدا ہوئے، اور وہ اسباب ایسے نہیں ہے کہ قدرت نے اپنی پاور کا استعمال کیا ہو، خداوند قدوس نے پاور کا استعمال کیا ہو، نہیں، ان اسباب کے طور پر ہماری اور آپ کی خدمت قبول کی گئی۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم قرآن پاک کی خدمت کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھ کر اس کو اپناتے ہیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا رواج بنا، قرآن پاک کو حفظ کرنے کا معمول بنا، بڑی مقدار میں صحابہ کرام قرآن مقدس کے حافظ، اور امت میں ہر زمانے میں ایک بڑا طبقہ قرآن مقدس کا حافظ۔ اس قرآن کی تشریح ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد یہ سمجھ میں آئے گا صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے منشا کے خلاف صحابہ عمل کریں، خاص طور پر خلفائے راشدین۔ اسی لیے نماز کے مسائل لے لیجئے آپ، الحمدللہ ہم اور ہمارے بڑے جس طریقے پر عمل کرتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے صف اول میں کون کھڑا ہوتا تھا؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اکابر صحابہ۔ پہلی صف میں اکابر صحابہ ہوتے تھے۔ اگر پہلی صف کے لوگ اس چیز کو روایت نہیں کر رہے اور پچھلی صف کا ایک بندہ اس کو روایت کر رہا ہے، اس کا مطلب پچھلے شخص کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جو پیغمبر سے 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو نقل نہیں کر رہے، ان کا وہ معمول نہیں ہے۔ اس پر محدثین نے، فقہا نے جب گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا ہے تو یہ اصول بنایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی منشا اگر سمجھنی ہے تو خلفائے راشدین کو دیکھو، ازواج مطہرات کو دیکھو، باقی سارے صحابہ محترم ہیں، لیکن سب کو تربیت کا موقع نہیں ملا، کچھ لوگوں کو کم موقع ملا، سب ذی علم ذی فہم نہیں تھے، لیکن یہ خلفائے راشدین جن کے اوپر پیغمبر علیہ السلام اعتماد کر کے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ خلفائے راشدین کے طریقے کو ہاتھوں سے پکڑو، داڑھوں سے دبا لو۔ یہ عام تعبیر نہیں ہے، ہاتھوں سے پکڑو اور داڑھوں سے دبا کے رکھو، چھوٹ نہ جائے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑو اور داڑھوں سے دبا کے رکھو، طریقہ چھوٹے نہیں۔ یہ پاور، یہ اہمیت پیغمبر نے اپنے خلفاء کو دی ہے۔ اب خلفائے راشدین کے کسی فیصلے کے بارے میں یا خلفائے راشدین کے کسی عمل کے بارے میں کوئی گستاخ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم کو ان کا طریقہ قبول نہیں، اپنا انجام خود سوچ لے۔ اس لیے کہ خلفائے راشدین کے دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے کے بعد منشأ پیغمبر سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پھر الحمدللہ ہر زمانے میں امت کے بڑے طبقے نے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، الگ الگ انداز سے لوگوں نے کام کیا۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس کے ہزاروں دروازے ہیں، ہزاروں راستے ہیں، کسی نے اس راستے پر لکھا، کسی نے اس پر لکھا، کسی نے اس پر لکھا۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کی ذاتی خصوصیات جس میں امت کے افراد شامل نہیں ہیں، بعض لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا۔ مثال دوں میں آپ کو،
اللہ کی اس عظیم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں میں کون ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خداوند قدوس نے خوبصورتی کو پیدا کیا، حسن جمال کو، اس کا 50% 50 پیسہ روپے میں سے 50 پیسہ تن تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب جو 50 پیسہ بچا اس میں سے آدھا یعنی روپے میں سے 25 پیسہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب جو 25 پیسہ بچا اس کو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں پر، مردوں عورتوں پر، سارے حسینوں اور جمیلوں پر بانٹ دیا گیا۔ اندازہ لگائیے آپ، اب اگر دنیا کے اندر کہیں حسن اور جمال ہے، اس 25 پیسے کی چھینٹ ہے جو 25 پیسہ تن تنہا حضرت یوسف کو دیا گیا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل کیا گیا۔ کون سا واقعہ؟ جب زلیخا ان پر عاشق ہوئی اور برائی کی دعوت دی اور انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار۔ اسباب کی دنیا میں تمام چیزیں حاصل ہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور زلیخا کہہ رہی ہے کہ یوسف میں رانی ہوں، مجھے خوش کرو گے تم بھی خوش رہو گے، جو عہدہ چاہو گے شوہر سے میں دلا دوں گی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف اللہ، مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، تقوی اسی کا نام ہے۔ امام راضی سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کی تعریف، فرمایا تقوی کا انہا کا مولا کا حیث لا جرا کا، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن تمہارا یقین کہ مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس بنیاد پر برائی سے بچو۔ یہ تقوی کی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ حضرت یوسف نے تنہائی میں سارے اسباب فراہم ہونے کے باوجود یہ کہہ کر انکار کیا، انی اخاف اللہ۔ جس کے بعد زلیخا نے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا، حضرت یوسف باہر کو نکلے، حضرت یوسف آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، اور ایک موقع پر اس نے ان کا دامن پکڑ لیا اور یہ آگے بڑھے تو دامن پھٹا، اور جس مقام تک زلیخا بلا کر لے گئی تھی وہ کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ محفوظ ترین مقام تھا، جہاں پہلے گیٹ پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ حضرت یوسف آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے۔ جب آخری گیٹ سے باہر نکلے تو زلیخا کا شوہر سامنے سے آ رہا تھا۔ جھٹ زلیخا نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ شوہر نامدار جو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ گویا کہ اس نے یہ کہا کہ یوسف دست درازی کر رہے تھے، میں ڈیفنس کر رہی تھی۔ حضرت یوسف پردیسی مسافر، کیا کرتے وہ؟ ایک طرف بادشاہ، ایک طرف رانی، یہ پردیسی مسافر، کیا ان کو انصاف ملے گا؟ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صورتحال یہ نہیں ہے، صورتحال یہ ہے کہ وہ مجھ کو برائی کی دعوت دے رہی تھی اور میں انکار کر رہا تھا۔ گواہ تو کوئی بھی نہیں، گواہ کوئی بھی نہیں۔ شروع کیجئے اپنا کام آپ۔ جی حضرت یوسف نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ نہیں ہے۔ شوہر بھی پریشان، پھر حقیقت حال کیا ہے؟ ایک بچہ ٹہلتا ہوا آیا جو زلیخا کا بھانجا تھا۔ اس نے کہا خالو جان میں بتلاؤں، حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بتلاؤں؟ ہاں بتلاؤ۔ کہا یوسف کا دامن پھٹا ہے؟ ہاں۔ دیکھو اگلا پھٹا ہے کہ پچھلا؟ دامن کا ایک حصہ اگلا ہوگا، ایک پچھلا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے شہید شاہد من اہلیہ، اس میں کچھ ڈال کر ہلا دیا کرو، لوگوں کو معلوم پڑے کہ آپ گزر رہے ہیں۔ شہید شاہد من اہلیہ، زلیخا کے گھر کے ایک بچے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر کرتے کا دامن اگلا پھٹا ہے
اس کا مطلب زلیخا ڈیفنس کر رہی ہے، یوسف حملہ کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر کرتا پچھلا دامن پھٹا ہے تو زلیخا پکڑ رہی ہے، یوسف بھاگ رہے ہیں، چیک کو دامن کون سا پھٹا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب کرتا دیکھا پچھلا پھٹا ہے، شوہر سمجھ گیا بدماشی بیوی کی ہے۔ قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تیری بدماشی ہے اور تم عورتوں کی مکاری بس خدا ہی بچاوے۔ تم نے پردیسی مسافر پر غلط نگاہ ڈالی، میرے محل میں پلنے والا بچہ بے قصور ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا یوسف تم میرے محل میں رہے، میرا نمک کھایا، میری عزت کا سوال ہے، اس واقعے کا تذکرہ کسی اور سے مت کرنا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہا زلیخا سے اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے۔ حضرت یوسف نے کہیں تذکرہ نہیں کیا، لیکن زلیخا دیوانی ہو گئی تھی، دیوانی، باتوں باتوں میں یوسف یوسف کہتی تھی، یہ چرچا محل سے نکل کر شہر کے اندر پھیل گیا، اور عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، پاگل ہو گئی ہے، ایک نوکر پر عاشق ہو گئی ہے، ایک ملازم پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے اپنی سبکی مٹانے کے لیے شہر کی معزز خواتین کو دعوت دی ناشتے کی، دسترخوان لگ گیا، پھل لگا دیے گئے، اور دسترخوان پر کھانا اور پھل لگانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں رواج یہ تھا کہ پھل رکھا ہوا ہے، چاقو رکھے، کاٹو اور کھاؤ، جس کو جو اچھا لگے کاٹے اور کھائے۔ پھل لگ گئے، چاقو دے دیے گئے، اور عورتوں سے کہا پھل کاٹیے اور کھائیے، اور پردے کے پیچھے حضرت یوسف بیٹھے ہوئے۔ جب عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے کہا یوسف ذرا سامنے سے گزر جاؤ۔ اب جو سامنے سے گزرے اور ان عورتوں کی نگاہ پڑی ان کے اوپر، تو اس زمانے میں دنیا میں اتنا خوبصورت تو کوئی نہیں تھا، ابھرتی ہوئی جوانی اور خدائی دیا ہوا حسن، بس یوسف پر نگاہ پڑی تو بجائے پھلوں کے انگلیاں کٹ گئیں۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ قرآن کہتا ہے جب یوسف پر نگاہ پڑی تو بجائے پھل کے انگلیاں کٹ گئیں، اور عورتوں نے کہا کہ یہ تو مورت لگتا ہے، یہ انسانیت سے ہٹ کر الگ مخلوق دکھتا ہے۔ ان هذا الا ملک کریم، کوئی بہت ہی پاکیزہ مخلوق دکھتی ہے یہ۔ تب زلیخا نے کہا تھا یہی وہ یوسف ہے جس پر میں فریفتہ ہوئی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسہ۔ پھر سنیے، وہ کہہ رہی ہے ہاں میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی، اور میں آج بھی کہہ رہی ہوں لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، جو کہتی ہوں نہیں مانے گا تو جیل میں ڈلوا دوں گی، سڑ جائے گا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا۔ اور بالآخر بادشاہ نے تنگ آ کر روز روز کی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور لمبے عرصے تک جیل میں رہے، پھر وہ ایسے حالات بنے اور نکلے وغیرہ وغیرہ، قصہ لمبا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا سینے چاک کر لیے ہوتے۔ یہ حسن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حسن یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس میں کسی کو نقل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے بال دنیا کے خوبصورت ترین بال تھے، آپ کا چہرہ دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ تھا، آپ کے دانت دنیا کے خوبصورت ترین دانت تھے۔ سیرت نگاروں میں سے بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، بناوٹ، چال ڈھال، گفتار، رفتار، اس پر قلم اٹھایا ہے، اور ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی، اس میں ایک کتاب اسی موضوع پر
شمائل ترمذی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و عادات پر عربی میں یہ کتاب ہے جو ہمارے یہاں داخلے کورس ہے۔ علماء کو آخری سال وہ کتابچہ پڑھایا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک طریقہ، ایک ایک خصوصیت، اس پر گفتگو کی محدثین نے۔ اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، جس کا نام ہے خصائل نبوی۔ وہ کتاب موجود ہے مارکیٹ کے اندر۔ وہ چونکہ عاشق رسول تھے، ان کی پوری زندگی حضرت شیخ کی احادیث پڑھاتے گزری، عشق میں ڈوبے ہوئے تھے وہ، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر، معیاری بہترین ترجمہ ہے وہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی خصوصیات ہیں جس میں نہ کوئی امتی دور دور لگنے والا ہے، نہ کوئی نبی پیغمبر دور دور تک کھڑا ہونے والا ہے۔ آپ کی خصوصیات، خاتم النبیین ہونا آپ کی خصوصیت ہے۔ روز محشر آپ کی سفارش پر حساب شروع ہوگا، سارے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، امت ماری ماری پھر رہی ہوگی، حساب کی درخواست کون کرے گا؟ بہت تفصیل ہے اس کی۔ انسانیت ماری ماری پھرتی ہوگی، سورج سر کے اوپر ہوگا، انسانوں کے پسینے کا سمندر دریا بہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کانپ رہے ہوں گے، سب کی نگاہیں قدموں پر ہوں گی، امت پریشان ماری ماری پھرتی ہوگی۔ حساب و کتاب شروع کیا جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ملاقات ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آپ خداوند قدوس سے عرض کریں حساب و کتاب شروع ہو، جس کا جو ہونا ہوگا ہوگا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، حساب تو شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے پروردگار جلال میں ہے، اب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا غلط فہمی میں، کہیں پروردگار مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے۔ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، امت ڈھونڈتی ہوئی حضرت نوح کے پاس پہنچے گی، وہ کہیں گے پروردگار جلال میں ہے، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی تو مجھے ڈانٹ پڑی تھی، کہیں پروردگار مجھ سے وہ سوال نہ کر لے۔ اس طرح ہوتے ہوتے سارے انبیاء کرام سے ملاقات ہوگی اور ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر کر دے گا، اور آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس منصب کے لیے سب سے موزوں شخصیت خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، امت ڈھونڈتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، آپ فرمائیں گے اچھی بات، میں درخواست کرتا ہوں۔ آپ جائیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے کہ لمبے وقفے تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع سل توتا، اے ہمارے محبوب سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، تو آپ فرمائیں گے حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ روز قیامت مقام محمود ایک بہت معیاری مقام ہے، وہ آپ کو ہوگا۔ ہم اذان کی دعا پڑھتے ہیں نا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار مقام محمود عطا فرما۔ بہت سی آپ کی خصوصیات، محدثین نے آپ کی بہت سی خصوصیات پر الگ الگ قلم اٹھایا ہے۔ کچھ لوگوں نے مکی حالات پر قلم اٹھایا ہے، کچھ لوگوں نے مدنی حالات پر قلم اٹھایا ہے، کچھ لوگوں نے آپ کی سخاوت پر قلم اٹھایا ہے، کسی نے آپ کے عفو درگزر پر قلم اٹھایا ہے، ہر پہلو سے۔ میں آپ کو بتلاؤں، دنیا اسلام کو الگ الگ پہلوؤں سے بدنام کرنا چاہتی ہے، الگ الگ انداز۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے بمبئی کے اندر تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء، دارالعلوم دیوبند جو ممایا بقایا، بعد لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، جس پیڑ میں پھل ہوگا پتھر بچے اسی کو مارتے ہیں بھائی، اس لائق سمجھا کس کو؟ جس کو اس لائق سمجھا غریب نے اپنی برات نکالی۔ دنیا میں جتنی مخالفت اسلام کی ہوتی ہے، کسی اور مذہب کی ہوتی نہ تو نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ کیوں ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہی تو ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔
باقی تو کچھ مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے، باقی پیڑ آندھیوں میں خود گر جائیں گے، اسی کو کاٹو، کاٹے کٹتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس نور کو تم پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چراغ تمہاری پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر کچھ تو مسلمانوں نے کلام کیا ہے، کچھ غیر مسلموں نے کلام کیا ہے، کچھ بڑے بڑے جرنلوں نے کلام کیا ہے۔ ایک شخص جس کی ڈیوٹی دریا کے اندر تھی، بہت سے بچے آپ کے شہر کے سمندروں کے اندر کوئی پیٹرول ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گیس ڈھونڈ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمندروں میں کیا ہوتا ہے اندر، وہ حالات دیکھتے ہیں نا بھائی۔ سمندر میں پانی 3 تہہ پہ ہوتا ہے، 1 تہہ 2 تہہ 3 تہہ، تیسری تہہ جو ہوتی ہے وہاں اس قدر تاریکی ہوتی ہے، اس قدر تاریکی ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا بدن نظر نہیں آتا۔ ابھی رات کی تاریکی ہو، پاور چلا جائے، تب بھی تو لقمہ آپ کے منہ میں جائے گا، اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تب بھی تو ہاتھ منہ میں آئے گا۔ وہ ایسی تاریکی ہوتی ہے کہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے معلوم نہیں۔ اس پر قرآن نے گفتگو کی ہے، او کظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ آدمی کو اپنے ہاتھ کا پتہ نہیں ہوگا کہ میرا ہاتھ کدھر ہے۔ ایک شخص جس کی 30 سالہ زندگی دریاؤں کے اندر گزری تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں سے وہ گزرا تو رکا، اس لیے کہ اس کی فیلڈ تھی وہ۔ اس نے کہا بھائی یہ گفتگو کون کر رہا ہے دریا کے پانی کے بارے میں؟ بھائی اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی، 100 200 300 سال پہلے یہاں تک نہیں پہنچے تھے، یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر ہے، ان کے اوپر یہ کتاب اتری ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ صاحب جن کے معرفت امت کو کتاب ملی ہے، ان کا دریائی سفر کتنا ہے، کتنا وقت دریاؤں میں گزرا ہے ان کا؟ میں 30 سال تک ساری مشینری لے کر، سارے اسباب لے کر، سارے سامان لے کر دنیا کے دریاؤں میں ٹہلتا رہا، آج یہاں سے مجھ کو سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ تو 2 باتیں اس کو بتلائی گئی۔ وہ تو امی ہے، کتاب پڑھ سکتے نہیں، قلم سے لکھ سکتے نہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور ان کا کوئی دریائی سفر نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دریائی سفر نہیں ہے۔ اس نے کہا ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس کو اور شوق ہوا، پھر قرآن مقدس کا اور مطالعہ کیا۔ اس نے کہا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، اور جس شخصیت پر اتری ہے وہ سچی شخصیت ہے۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے امریکی ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے مل کر انسان کے بدن کے اندر کہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے باریک ترین دوربین بنائی، خوردبین۔ اب تو عام ہو گیا، اب تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس وقت دنیا کے لیے نئی چیز تھی۔ انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو پہلا مرحلہ، یعنی پانی کے بعد پہلا مرحلہ کیا بنتا ہے؟ انہوں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ وہ پہلا مرحلہ ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے، جوگ جیسا۔ اخبارات میں اعلان آیا کہ ہمارے سائنسدانوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ تحقیق سامنے لائے ہیں۔ وہ ایک مسلمان نے کہا کیا پہلی مرتبہ؟ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں موجود ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مقدس اس کے اندر موجود ہے۔ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ 1400 سال پہلے تو انسان جنگلوں میں بھٹک رہا تھا، اس کو پتہ ہی تھا سائنس سے کہتے کس کو ہیں، مشینری کیا ہوتی ہے، ایٹم بم کیا ہوتا ہے، دوربین کیا ہوتی ہے، خوردبین کیا ہوتی ہے، پلین کیا ہوتا ہے، لوہے کی پٹری پر ٹرین دوڑے گی یہ کیا ہوتا ہے، انسان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بہرحال بات آگے بڑھی، اس نے کہا دکھاؤ۔
تو قرآن مقدس کا 18واں پارہ جہاں قرآن اس پر گفتگو کر رہا ہے کہ انسان کی بنیاد کس سے، کن کن مراحل سے انسان گزر کر آگے بڑھتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ہمارا خالق و مالک انسان کن مراحل سے گزر کر مکمل انسان بنتا ہے اس پر گفتگو کر رہا ہے. تو پہلا مرحلہ ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، اور علقہ جوک کو کہتے ہیں. بس یہ پڑھنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے ان سائنسدانوں نے اسلام قبول کیا. دنیا لاکھ کوشش کرے سر پٹکے، یہ وہ سچائی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو خداوند قدوس نے قرآن کو ان خصوصیات سے نوازا ہے جس کا پسند دوسروں کو نصیب نہیں ہے. پھر اس قرآن کی حفاظت کے لیے بطور اسباب کے اللہ کے نیک بندوں نے ہر زمانے میں دنیا کے دیگر مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنی زندگیاں دینی خدمت کے لیے وقف کیں، اور بسا اوقات اس کے لیے ان کو فاقے برداشت کرنے پڑے، تنگیاں برداشت کرنی پڑی، ہجرت کرنی پڑی، سب برداشت کیا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امام مالک عظیم محدثین میں سے، اور 4 جو مشہور فقہی مسالک ہیں اس میں سے ایک مالکی مسلک بھی ہے. امام مالک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور صحابہ کی اولادوں سے دین سیکھا، مسجد نبوی کی درسگاہ میں علم حاصل کیا، اور پھر اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بنے، اور پھر وہیں بیٹھ کر پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس میں گزار دی. امام مالک کا دور مسلم بادشاہوں کے عروج کا دور ہے، ہارون رشید کا دور ہے وہ. اور مسلم بادشاہ کبھی نہیں چاہتے تھے اس وقت کے جو نیک بادشاہ تھے کہ اہل اللہ تکلیف میں رہے، علماء تکلیف میں رہے، لیکن جب یہ بتلائیں گے تب نا. امام مالک درس دے رہے، کئی روز سے کچھ کھایا نہیں، کمزوری کی بنیاد پر آواز نکل نہیں پا رہی. ایک شاگرد نے محسوس کر لیا، اس نے جا کر امام مالک سے کہا، ہارون رشید بادشاہ سے کہا شاید امام مالک گھر میں کئی روز کا فاقہ ہے. بادشاہ نے فوراً بڑی مقدار مال بھیجا اور یہ کہلایا کم سے کم اشارہ کر دیا کیجئے ہم لوگ کس دن کے لیے. جب وہ مال ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا خدا بندہ یہ تیرے اور میرے بیچ کا راز تھا، بندوں کو بتلا کر رسوا مت کر اور سارا مال صدقہ کر دیا. میں جو بات بار بار کہا کرتا ہوں، اگر اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سمیٹا ہوتا تو ان سے بڑا کوئی مالدار نہ ہوتا. ان کی غربت، ان کا فقر مجبوری نہیں تھی، اختیاری تھا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا سوؤں صبر کروں. ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے مشقتیں برداشت کی ہے، مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور دنیا کے ہنسنے اور رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. یہ بندے وہ ہیں جن سے خداوند قدوس نے دین کی حفاظت کا کام لیا، جس کو اقبال نے کہا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دین کی حفاظت خداوند قدوس نے ایسے لوگوں سے، اور اس قسم کے لوگوں نے ہمیشہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا. ہم آئے ہیں ہم بھی جائیں گے. جانے سے پہلے اپنی آخرت کا اتنا سامان کر لو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے لگانے والوں کبھی سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رسوا ہو رہی ہیں، سنتیں ویران ہو رہی ہیں، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، ہم اپنے گھروں سے نکال لیں. ابھی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو کیا ہے سنت؟ روزہ. اور امت کیا کرتی ہے؟ چوراہوں پہ شربت. کیا ہے یہ مذاق نہیں ہے سنت کا؟
کھلا مذاق. کئی مرتبہ ایسا ہوا، میں گزر رہا ہوں راستے سے، پہچانتے ہیں مجھ کو نا، تو دوڑ کے لے کر آگے مجھے شربت کا گلاس دیا کہ بھائی روزہ ہوں. آپ کو نہیں ہے توفیق تو کم سے کم گھروں میں بیٹھو، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ مت نکالو. کیا منہ دکھاؤ گے آقا کو؟ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، دین ایک طرف، نہ کسی کو غم پہ خدا یاد رہتا ہے، نہ کسی کو خوشی میں خدا یاد رہتا ہے. بہادر شاہ ظفر نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں، ایک غمی کا موقع، ایک خوشی کا موقع. انسان شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اور اصول سن لیجئے، جس کے غم میں آپ نڈھال ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد دو ہی حالات ہوتے ہیں، یا تو فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، یا فرشتے اس کو گرزوں سے نیزوں سے مارتے ہیں. مبارکباد کس کو دیتے ہیں؟ جس کے گھر والوں نے اس کے جانے کے بعد شریعت کے مطابق سارے امور انجام دیے. جس جانے والے کے گھر والوں نے سارے امور شرع کے مطابق انجام دیے، فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش قسمت ہے تو، تیرے گھر والوں نے تیرے بعد کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا. اور جہاں خلاف شرع کام ہوتے، مثال سمجھ لیجئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، گھر والوں کی تسلی کے لیے عجیب عجیب باتیں بولتے ہیں. اس بیچارے نوجوان کو اللہ نے کیوں بلا لیا؟ اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے، بچہ گود میں ہے، 20 سال کی بیوہ ہے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا کیا؟ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں. دیکھیے دکھ ہوگا، دل متاثر ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اس سے نہیں روکا گیا، لیکن زبان سے ناشکری کے کلمات، خدا کے فیصلے کو چیلنج، یہ کفریہ کلمات ہیں. مرنے والے کا چہرہ دکھانے کے لیے رکھا گیا. عورتوں کی بھیڑ، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عورت رکھی گئی، مردوں کی بھیڑ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنازہ گھر سے باہر نکلا، چیختی پیٹتی عورتیں روڈ تک آ گئی. کیا ہے یہ؟ ابھی تم جا کر گڑھے میں رکھ کر کنچلوں مٹی اس کے اوپر انڈیل کر کس کے حوالے کر کے آنے والے ہو؟ فرشتوں کے حوالے. وہاں کچھ چلے گا؟ وہاں طاقت چلے گی، پیسہ چلے گا، پاور چلے گا؟ وہاں اس کے اعمال چلیں گے. تو جو ہو سکے اس کو تحفہ دے دو، کچھ پڑھ کر بخش دو، کسی کا حق ادا کر دو، ایصال ثواب کر دو، دعائے مغفرت کر دو. جنازہ کیا ہے؟ جنازہ سراپا ایصال ثواب ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، اس کو خاص طور پر بخش دے. یہ دعا ایصال ثواب نہیں ہے؟ جن بیچاروں غلط فہمی کہ نہیں ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہے، نکال دو اس دعا کو بیچ سے. نماز جنازے کی دعا کو نکال دو بیچ سے بھائی. حدیث کے اندر الفاظ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کے اپنے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر اپنے بچوں کو دین سکھا کر گیا ہے، وہ دینی خدمات انجام دیں گے، باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے گا. صدقۃ جاریۃ ينتفع بہ، یا صدقہ جاریہ ہے، کسی ایسے کام میں حصہ لیا ہے جس کا عمل جاری ہے. مسجدیں ہیں، مرنے والا مر گیا، نماز ہو رہی ہے. سرائے ہیں، پیڑ پودے لگا دیے، بورنگ کروا دی، ادارے بنوا دیے، طلباء کی تعلیم میں تعاون کروا دیا. یہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. حدیث کہہ رہی ہے یہ ہے وہ کام کرنے کے. اور خدا نہ خواستہ اگر خلاف شرع امور انجام دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، گھر والوں کے خلاف شرع نوحہ ماتم کی بنیاد پر میت کو قبر میں فرشتے گرز مارتے ہیں، نیزے مارتے ہیں، تانا دیتے ہیں. تو شرع کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. حالات خوشحالی کے ہوں یا بدحالی کے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں،
ان حالات میں اس کے الگ احکامات ہیں، ان حالات میں اس کے الگ احکامات ہیں، صحت مند ہو اس کے الگ احکامات ہیں، بیمار ہو اس کے الگ احکامات ہیں۔ اصل ہے اتباع سنت، اتباع شریعت، اور اگر شریعت دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا کوئی خانقاہ، تصوف، سلسلہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ بنیاد ہے اتباع شریعت۔ پیر بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہے، مرید بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مپندار سعدی کی راہ صفا، توایاف جز در پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔